للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیکم بعد از حمد و صلات آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند ارجمند علی المرتضیٰ برادر حسن مجتبیٰ شہید کربلا امام علی مقام حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ تعالی علیہما کے سالانہ عرس پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس کا اہتمام بزم علی المرتضیٰ بزم کا نام یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو 10 محرم الحرام کو اسی طرح کی محفل کا انعقاد کرنا چاہیے تھا جیسی آج آپ نے کی ہے۔ آپ کی اس مسجد کے خطیب ذیشان مقرر شیریں و شعلہ بیان بحر خطابت کے در ثمین حضرت مولانا علامہ محمد اکرام القادری جو کہ فی نفس ہی اچھے خطیب خوش آواز صاحب مطالعہ خطیب ہیں، ہماری جامعہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں اور باقاعدہ فارغ التحصیل ہیں۔ ان کو پڑھایا ہم نے ہے، ان کا امتحان مفتی منیب الرحمن صاحب نے لیا ہے۔ ان کی سند پر سگنیچر مفتی محمد منیب الرحمن صاحب مدعا ذلہ العالی کے ہیں۔ بڑے وفادار
مہمان نواز، صاحب مروت، کسر نفسی کرنے والے، منکسر المزاج خطیب ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ جل وعلا آپ کے علم عمل عمر میں مزید عظمتیں، برکتیں، رفعتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی پاک گود کا صدقہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی صفات سے متصف بیٹے عطا فرمائے، با کردار بیٹیاں عطا فرمائے، اور جو اور بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ حسنین کریمین طیبین طاہرین کے تصدق سے ان کو بھی صاحب اولاد فرمائے۔ جو صاحبان اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو والدین کا تابع فرمان بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ باتیں وہی ہیں جو میں بھی چند سناؤں گا، اور اکرام بھائی بھی آپ کو اپنے مخصوص انداز میں سناتے رہے ہیں، سناتے رہیں گے۔ نقیب محفل، نعت خوانان شیریں بیان، کوئی نظم میں کوئی نثر میں یہ باتیں آپ کو پہلے کئی دفعہ سنائی جا چکی ہیں، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا ہے، ناچیز کو دعوت دی گئی ہے، تو جب دعوت دی گئی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ دعا فرمائیے گا کہ رب کائنات بوسیلہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حق سچ کہنے، پھر اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا اب اپنی نبوت کا اعلان فرما دیجئے۔ چالیس سال تک جس وصف نبوت کو آپ چھپائے ہوئے ہیں، آج 40 سال کے بعد اس وصف نبوت کو لوگوں پر عیاں کر دیجئے، واضح کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق صفا پہاڑی پر جلوہ افروز ہو گئے، کوہ صفا پر۔ حضرات اعلان سنیے، عرب کا اپنا طریقہ کار ہے، کسی نے کوئی ضروری بات کرنا ہو، لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں، ساؤنڈ سسٹم کا دور نہیں، اعلان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مولن صفا پہاڑی پر کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے کچے مکان ہیں، کھجور کی پتوں کی چھتیں ہیں، شتیر ہیں کھجور کے تنے کے، کوئی بھی اعلان کرنا ہو صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کے کہتا ہے لوگو ایک ضروری اعلان سنیے، لوگ اکٹھے ہو جاتے، معلن اعلان کرنے والا، منادی ندا کرنے والا اپنا ما فی الضمیر بیان کر دیتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، ظاہری عمر مبارک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جلوہ افروز ہو گئے، لوگوں کو ندا کی، مکے کے بڑے بڑے چودھری
ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب، دیگر کفار کھڑے، جنہوں نے سنا آ گئے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس 40 سال کے عرصے میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو بتا دو، کبھی کذب بیانی کی ہو تو بتا دو، شراب نوشی کی ہو تو بتا دو، غیبت چغلی کی ہو تو بتا دو، بد نگاہی کی ہو تو بتا دو، بد کلامی کی ہو تو بتا دو، غلط سنتا دیکھا ہو تو بتا دو، بد گمانی کی ہو تو، بد چلنی ثابت ہو تو بتا دو۔ یہ صحابہ نہیں ہیں، ابھی ان میں کفار ہیں، مشرکین ہیں، بت پوجنے والے ہیں۔ سب نے یہ کہا اے محمد 40 سال کے عرصے میں ہم نے تمہاری زندگی کی اس چٹی چادر پر کوئی کالا دھبا نہیں دیکھا۔ 40 سال کا عرصہ جو ہمارے درمیان گزارا ہے، تمہارے کردار کی سفید چادر پر ایک بھی آلائش کا دھبا نہیں۔ حضور نے فرمایا کبھی امانت میں خیانت کی ہو تو بتاؤ، نہیں جناب ایسا بھی نہیں ہوا، ہم تو امانتیں رکھتے ہی آپ کے پاس ہیں۔ صادق امین آپ کا تو لقب ہے ہی۔ حضور نے بندوں کو ٹیسٹ کیا، فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بغیر تحقیق کے مان لو گے؟ کیا جواب تھا؟ کہ بالکل مانیں گے۔ بھائی کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ آپ کی زبان حق ترجمان سے کبھی جھوٹ، بولیے جھوٹ نہیں سنا۔ یہ کفار کا اقبال ہے، کفار کا اعتراف ہے۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی گواہیاں دی ہیں۔ یہ سارا سیاق و سباق کیوں بنایا گیا؟ یہ ساری باتیں حضور کیوں کر رہے ہیں؟ آخر حضور چاہتے کیا ہیں؟ حضور کا مدعا کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ حضور کیا چاہتے ہیں؟ وہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ حضور اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی توحید کا، بولی اللہ کی توحید کا۔ اب نکتے کی بات یہ ہے کہ کرنا توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ کی ذات کو ثابت کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے لا مقصودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے، توحید کا دعویٰ کرنے کے لیے مصطفیٰ دلیل اپنے کردار کی دے رہے ہیں۔ کئی پنڈا تھاواں دے بندے نے، پرے پنچایت والے بندے نے، بندہ کوئی دعویٰ کرے نا تے دعوے دا انحصار دلیل اتے ہوندا ہے۔ جے دلیل کمزور تے بولو دعویٰ بھی کمزور، تو جے دلیل مضبوط ہے، میں دعویٰ کروں میں سید بخاری ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، بھئی دلیل کوئی نہیں، یا آئیں بائیں شائیں کروں، اس کا مطلب میرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں۔
ہر دعوے کا انحصار دلیل پر ہوتا ہے. دعویٰ اگر چھوٹا ہو، دلیل اگر چھوٹی ہو تو دعویٰ بھی چھوٹا ہوگا، یا دعویٰ اگر چھوٹا ہو تو دلیل بھی چھوٹی ہوگی، یعنی چھوٹی دلیل سے بھی گزارا ہو جائے گا. اور اگر دعویٰ بڑا ہو تو اس کے لیے دلیل بھی. حضور نے دعویٰ کیا کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کے لائق. لا معبودہ الا اللہ، لا معبودہ ولا مقصودہ ولا محبوبہ لا الہ. یہ دعویٰ کرنا ہے. دلیل کیا قرار پائی؟ دلیل ہے مصطفیٰ کی 40 سالہ زندگی، حضور کی 40 سالہ. اب میں ان دونوں کو پیش نظر رکھ کے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرتبے کے اعتبار سے، میری بات غور سے سنیے گا، مرتبے کے اعتبار سے توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے. بولیے، مرتبے کے اعتبار سے اور رسالت، لیکن ایمان کے اعتبار سے رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں. میری بات آپ نے سمجھی؟ ترتیب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، کرائیٹیریا کے اعتبار سے توحید پہلے اور رسالت، توحید پہلے رسالت، اور ایمان کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ رسالت پہلے ہے، توحید. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صفا پہاڑی پر توحید باری کا دعویٰ کرنے والے ہیں، پہلے دلائل دے رہے ہیں، پہلے اپنا آپ منوا رہے ہیں، اپنا آپ منوا رہے ہیں، اپنا آپ بتا رہے ہیں، اپنی شانوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اپنی صداقت کو، اپنی امانت کو، اپنی دیانت کو، اپنی خلوت کو، اپنی جلوت کو، اپنے زہد کو، اپنے ورع کو، اپنے تقویٰ کو، اپنی طہارت کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاست کو، اپنے ظاہر و باطن کو مصطفیٰ منوا رہے ہیں. بولیے، مصطفیٰ منوا رہے ہیں. اس کے بعد توحید کا اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا دیکھو، کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ کبھی میں نے غیبت کی؟ حضور فرما رہے ہیں میں تو گناہگار بندہ ہوں. کبھی میں نے بددیانتی کی؟ نہیں. یوں کہوں تو یوں مان لو گے؟ جی مانیں گے. یار اتنا ہی سچا مان دیو میں نے، اتنا ہی سچا مان دیو میں نے. جی حضور، جی محمد اتنا ہی سچا مانتے ہیں. فرمایا بس اسی زبان سے کہتا ہوں کہ عبادت کے لائق یہ بت نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. اور یاد رکھیے، مبلغین، مقررین، خطباء، موٹیویشنل سپیکرز، سب سے پہلے صالحیت کی، اپنی صالحیت منوائیں، اپنا تقویٰ منوائیں، اپنی طہارت منوائیں، عبادت و ریاضت منوائیں، زہد و ورع منوائیں، اپنی حق گوئی، حق پسندی منوائیں. اس کے بعد تبلیغ فرمائیں. اس کے بعد فرمائیں. یہاں پر قانون الٹ ہے. پہلے کہا جاتا ہے یہ دین کی بات مانو، اپنا آپ منوایا ہی نہیں ہوتا. یہ بھی حضور کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ پہلے لوگوں میں گھل مل جائیں،
جھوٹ سے نفرت رکھیں، کوئی غیبت کرے اس کی بات کو اگنور کر دیں، بلکہ بتائیں نہ غیبت سننی ہے نہ غیبت کرنی۔ اس طرح کر کے پھر جب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نیک صالح ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، آپ کا ایک روحانی درجہ بھی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو جو کہتے جائیں گے وہ مانتے جائیں گے۔ صرف وہی نہیں مانے گا کہ جس کے دل پر مہر لگی، باقی سارے مان لیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرتا ہوں، ایک بندہ جو ہے میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نظر کرتے ہیں تو 90 لاکھ بندے کو مسلمان کر دیتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اپنی بات منوانی ہو سب سے پہلے کردار منواؤ، تقوی منواؤ، طہارت منواؤ، زہد و ورع منواؤ، اعلیٰ کردار منواؤ، تب لوگ تمہاری باتیں مانیں گے۔ تو حضور نے پہلے اپنا آپ منوایا، اپنا آپ ایمان کے اعتبار سے رسالت پہلے ہے اور توحید بعد میں ہے، درجے کے اعتبار سے توحید پہلے ہے، رسالت۔ اب دوستو، جب حضور نے یہ فرمایا کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان کیا، اللہ کی انفرادیت کا اعلان کیا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، اب کچھ لوگ مان گئے، کچھ ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے، رستے میں کانٹے بچھانے شروع کر دیے، حضور پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، حضور کو پاگل دیوانہ نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا۔ ایسا ہوا کیا نہیں ہوا؟ یہ میں تیسری چوتھی پانچویں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، اذیتیں دی گئیں، آقا کو اکیلا سمجھ کر کفار حضور کے گلے کے اندر کپڑا بل دیتے، ٹائٹ کر دیتے، حضور کی گردن پر نشان بن جاتے، لیکن مصطفیٰ مسکرا کے ملتے اور ہدایت کی دعا کر دیتے۔ طائف کا میدان ہے، مصطفیٰ تبلیغ دین فرما رہے ہیں، حضور پر اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آقا کے نالین پاک خون سے بھر گئے۔ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پریزنٹیٹیو، اللہ کا مندوب، اللہ کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، اگر آپ اشارہ فرما دیں، بددعا فرما دیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ان کے ارد گرد پہاڑ ہیں نا، ان کو حکم دیا جائے گا، وہ آپس میں ایسے مل جائیں گے اور ان نہ ماننے والوں کو پیس کے رکھ دیں گے، ان کا قیمہ کر دیں گے۔ یہ باتیں سادہ سیرت کی باتیں ہیں، عام کئی بار آپ نے سنی۔ حضور اشارہ تو کیجئے نا، سونے نکی جی ہاں کر دے، آپ پڑھ دے ہوں نا، سونے نکی جی ہاں تے کر کے ویکھنا، پھر رب کرتا کیے، رضامندی کا اظہار تو کیجئے، محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کیجئے، بددعا تو کیجئے، پھر دیکھو ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، پڑھیے، اللہم اہد قومی
اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہن سر نال تے اکرام بھائی تانوں سنا سکدے، میں تے بے سراں واں، تے جے تھوڑا بہت سر بھی ہے گا تے انہاں دے سامنے میریاں او تاراں شارٹ ہو جان گی، میں نہیں سر لانی انہاں دے سامنے، میں تے بے سرا ہی بول لاں، گل سننی سنو، نہیں سننی تے السلام۔ اسی تے انے جو گئیاں جیوندیاں جے مر رہنا ہووے، حضور کے جذبات کیا ہیں؟ جیوندیاں جے مر رہنا ہووے تاں بھیس فقیراں بئیے ہو، جیوندیاں جے مر رہنا ہووے تاں بھیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی مارے وٹے روڑے یار دی پارو سیے ہو، جے کوئی دے دے گال علامبے تے جی جی اسنو کئیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا ساڑھے اتے روپیے سٹ دے پہنے۔ اج میں تقریر کر رہا ہاں تے میرے تے نوٹاں دی بارش ہو رہی ہے۔ اج تقریر کرنی کنی سوکھی ہے، اج خطاب کرنا بولو کنا، اج اللہ اللہ کرنی، اج نعت پڑھنی، نقابت کرنی تے خطابت کرنی تے نعرے لگانے کنے سوکھے نے۔ اسی تقریراں کرنے ہاں تے نعتاں پڑھ دے ہاں، او کتھوں روڈ تو بچے استقبال کر دیاں پھول سٹ دیاں جناب پورے پروٹوکول لے کے آئے، ہاں جی، پھر تسی نعرے اپنی محفل برخاست کر دیتی، اکرام صاحب نے خطاب چھڑتا، نعرہ تکبیر ویکھنا لے گیا، پتہ کی پچال آ گیا ہے۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ دور حاضر کے اندر تقریر کرتے ہیں، نقابت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں اور ذکر فکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نعرے لگائے جاتے ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے، ویلکم کہا جاتا ہے، مرحبا مرحبا کہا جاتا ہے، اچھے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ارے قربان جائیں مصطفیٰ کے صحابہ پر، انہوں نے اس وقت نعرے لگائے، اس وقت تقریریں فرمائیں جب لوگ پتھر مارتے تھے۔ آج یہ سب کچھ کرنا بڑا سوکھا، بڑا آسان، ککڑ کڑائیاں وکھریاں کھانیاں سے، اور ملازم ڈوگر کہندہ نسلہ ہیں وہ الگ، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولوی صاحب کوئی نعت خان صاحب کوئی منہ لفظ تے کڈن سے ہم ان کی آؤ بھگت کریں۔ لیکن دوستو ہم اس وقت بھی بد عمل میرے جیسے مولوی پیر اس وقت بھی حق چھپا جاتے ہیں، فلانا مرید نہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہوندا تے ہوئے پیا، فلانا عقیدت مند نہ ناراض ہو جائے۔ لیکن صحابہ نے اس وقت اور حضور کی اہل بیت کے افراد نے اس وقت یہ تقریر، یہ تحریر، یہ عظمت کے نعرے لگائے جب لوگ پتھر مارتے تھے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تیر و تلوار کے سائے میں ہے۔ جنت کہاں ہے؟ تیر و تلوار کے سائے میں۔ تو دوستو طائف کے میدان کی بات کر رہا تھا، یا رسول اللہ دعا تو کیجئے، اللہ تہس نہس کر دے گا۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی، حضور ید اللہ والے ہاتھ، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہاں بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرما، اے جان دے نہیں میں کون ہاں، اے محمد بن عبداللہ تے من دے نے، یا اللہ کتے محمد الرسول اللہ من لینا۔
یہ محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں، کہیں محمد الرسول اللہ مان جائے تو کتنے مزے کی بات ہے۔ دوستو، میں شان اہل بیت کی طرف آنا چاہتا ہوں اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے اس دین کے لیے بڑی اذیتیں برداشت کی، بڑی تکالیف برداشت کی۔ میرے آقا کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور پر پتھراؤ کیا گیا، تیر و تلوار چلائے گئے، مصطفیٰ کو پاگل دیوانہ کہا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جس قدر تبلیغ دین کے لیے میں ستایا گیا ہوں، کوئی نبی اتنا نہیں ستایا، کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا۔ حضور فرما رہے ہیں، اب حضور فرماتے ہیں میں نے اتنا کچھ کیا تمہارے لیے، میں صلہ نہ مانگ لوں تم سے؟ کیا کہا میں نے؟ صلہ نہ مانگ لوں کچھ تم سے؟ یا رسول اللہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، حضور مربع ہیں، زمینیں ہیں، بہت پراپرٹیز ہیں، حضور حاضر، دین کی تبلیغ کا صلہ تو مانگیے۔ آقا کیا مانگتے ہیں؟ ہمارا مال حاضر ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں، اولاد حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے، حضور اشارہ تو فرمائیے۔ آقا تو اللہ کے اذن کے بغیر بولتے ہی نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر بولیے۔ فرمایا یہ میں نے ڈیمانڈ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے، اور میں نے تم سے صلہ کیا مانگنا ہے یہ بھی اللہ ہی فرمائے گا۔ قل، محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں کچھ نہیں مانگتا۔ وہ آج حضور دا کوئی غلام ہوئے، وہ کہندا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ حضور کے غلام کی یہ شان ہے۔ کس کی شان ہے بولیے؟ یہ بلال حبشی کی شان ہے، اویس کرنی کی شان ہے، حضرت قتادہ کی شان ہے، حضرت حنظلہ کی شان ہے، حضرت مولا علی کی شان ہے، عثمان غنی کی شان ہے، فاروق اعظم کی شان ہے، ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ یہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، یہ مانگتے ہیں تو بس مصطفیٰ کا دیدار مانگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ تکبیر۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ بابا خادم کی منگدا رہا ہے، بابا خادم حسین رضوی کی منگدا رہا ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ تو جب مصطفیٰ کا غلام کچھ نہیں مانگتا تو مصطفیٰ ہم سے کیا مانگیں گے؟ حضور کیا مانگیں گے؟ ہاں، اللہ کا حکم ہے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، کچھ مانگ نہیں رہا۔ اگر دینا ہی چاہتے ہو نا تو الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ، قرآن پڑھیے، الا المودۃ، پڑھیے قرآن، الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، بولیے الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى۔ نہ مجھے سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ مربع جائیداد چاہیے، نہ کچھ اور مادی چیز چاہیے۔ اگر تم مجھے تبلیغ کا صلہ دینا چاہتے ہو تو صلہ یہ ہے میرے قریبیوں سے مودت کرنا، میرے قریبیوں سے کیا کرنا؟
مودت کیا کرنا؟ بولیے کیا کرنا؟ مودت کہا ہے، محبت نہیں کہا اس مقام پر۔ کیا؟ مودت الا المودۃ فی القربى، اس مقام پر مودت کا لفظ ہے، محبت نہیں مانگی جا رہی، مودت مانگی جا رہی ہے۔ ارے محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ مل فرق بین المودۃ والمحبہ، یہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ آئیے فرق آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ فرق اس کو سمجھ آئے گا جس نے کبھی محبت کی ہو۔ کیا کیا ہو؟ محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ ایسی حقیقت ہے جو چھپائی نہیں جاتی۔ محبت خوشبو کا نام ہے، اور خوشبو بندہ کوئی ہوئے ہے تو تھوڑے جو بندہ ہوئے کبھی شاہ صاحب میرے کو کستوری آ، میرے کو سیانے بندے نو کہے گا میرے کو کستوری آ کہے گا تو سیانا بندہ منہ تے تھپڑ مارے گا، بیوقوف، تیرے کو کستوری ہوئے تے تینوں دسنا پوے، کستوری اپنا آپ ہی دس دین دیئے، ہووے کستوری ہووے بھی خالص، نافع ہووے ہرندا او دے وچوں کستوری نکل دیئے، ہو مشک عنبر اور تو بتاتا پھرے جناب میں کو کستوری آ، اور نہیں کستوری آلے نو دسنا نہیں پہندا، تے جنہوں کسی نہ محبت ہو جائے انہوں بھی محبت دسنی۔ آج کل تنظیمیں بنی ہوئی انجمن عاشقان رسول، انجمن محبان رسول، تے ڈیک تے لائی ہوندی نات، میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، جھوٹ بھی بولی جاندہ میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، حیا علی الصلاۃ دی کان چ آواز پیندی ہے تو نماز نہیں جاندہ میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، جھوٹ بھی بولی جاندہ میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق۔ واہ بھائی واہ، کوئی عاشقاں نو بھی کدی دسنا پیندا ہے؟ عاشقاں دسنا پیندا ہے؟ ہووے عاشق تے انہوں دسنا پوے میں نو عشق وا، اور تیریاں راتاں دیاں نینداں تیریاں اکھاں دس دیاں یہ عاشق ہے، اکھاں دی لالی دس دیئے، بے سکونی دس دیئے، جی نہ لگنا بتاتا ہے کہ کون عاشق ہے اور کون صرف دعوے کی حد تک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ابو بکر نے ساری زندگی اپنے آپ کو عاشق رسول نہیں کہا، مجھے بتا دیجئے میں اپنی اصلاح کر لوں گا، میں رجوع کر لوں گا، میں معافی مانگ لوں گا کہ میں نے غلط کہا۔ بتاؤ حدیث میں سے ابو بکر نے کہا ہو انا عاشق رسول اللہ، عمر بن خطاب کا فرمان بتاؤ انہوں نے کہا ہو انا عاشق رسول اللہ، عثمان غنی نے کہا ہو انا عاشق رسول اللہ، مولا علی نے کہا ہو انا عاشق رسول اللہ۔ ہاں غلام کہتے رہے، خادم کہتے رہے، محب کہتے رہے، ہے گے سارے ہی عاشق سن، ہے گے بولو۔ ابو بکر بھی عاشق تھے، فاروق اعظم بھی عاشق تھے، عثمان غنی بھی عاشق تھے، مولا علی عاشق تھے، حسن مجتبیٰ عاشق تھے، حسین شہید کربلا عاشق تھے، لیکن ان کی زبان سے کبھی کسی نے نہ سنا کہ ہم عاشق ہیں، سب خادم ہی ڈکلیئر کرتے رہے۔ او تیرے تے پلے ہی ککھ نہیں، تیرے تے پلے ہی ککھ نہیں، جھوٹو جھوٹ چتالی دن وچ کردہ رہنا ہے، سجی وکھا کے کھبی مارنا ہے، نمازاں دی تینوں پرواہ کوئی نہیں، چہرہ تیرا حضور ورگا نہیں، سیرت تیری حضور ورگی نہیں،
صورت تیری حضور ورگی نہیں، اخلاق تیرے مصطفیٰ جیسے نہیں۔ کون ہے جی؟ میں تے عاشق رسول ہاں۔ بالکل عاشق بہت بڑا دعویٰ ہے جو ابو بکر نہیں کر سکے، جو عاشق تھے حقیقی، جنہوں نے تن من دھن مال جان اولاد وطن سب کچھ قربان کیا، خود کو عاشق نہ کہا۔ میرے تے پلے ککھ نہیں، انجمن عاشقان رسول۔ مقصد اصلاح ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انداز بیاں اگرچہ کوئی شوخ نہیں، انداز بیاں اگرچہ کوئی شوخ نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دل میں بات اتارنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ عاشق رسول نہ بنو، یہ کہتا ہوں عشق رسول کے تقاضے پورے کرو۔ عشق رسول خوشبو ہے۔ عشق رسول کیا ہے بولیے؟ عشق رسول کیا ہے؟ تے خوشبو دسی نہیں جاندی، اور کستوری بارے دسنا نہیں پیندا۔ جدوں نامحرم عورت آ رہی ہوئے اکھاں تھلے کر لوے، ویکھنا نہیں کہنا یار کڈا عاشق رسول ہے۔ نبی نے منع کیتا کہ نامحرم نو نہیں ویکھنا، انہیں اکھاں نیویاں کر لیں۔ تو تے رکشے دے پیچھے موٹر سائیکل لا چھڑنا ہے، جو تک سکول چھڑ کے نہ آویں تے لے کے نہ آویں، گھر والے نو اتنی فکر نہیں، تینوں بڑی فکر ہے۔ کون ہے جی؟ انجمن عاشقان رسول۔ شرم نہیں آتی جب اس طرح کی حرکتیں کرنے کے باوجود خود کو عاشق رسول کہتے ہو؟ اچھا میری گل دا غصہ تو نہیں کرو گے؟ گل دا غصہ تو نہیں کرو گے؟ اچھا تسی کر لو یار، تسی غصہ کر لو میرا، میں تو گل کہنی ہی کہنی، کرو غصہ تسی ایک باری کاری لو غصہ، ویکھاں تسی کی کر دے۔ عشق فنائیت کا نام ہے۔ عشق کیا ہے؟ مجھے پھر اصل موضوع میرا پیچھے رہ جاتا ہے، یہ اصلاحی باتیں آگے آ جاتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ جب حضور ہجرت کر کے گئے نا مکہ سے مدینہ، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے۔ وہ مدینہ والوں نے سمجھا کہ ابو بکر حضور ہیں، ابو بکر حضور ہیں، اینو عشق کہندے نے۔ حضور ابو بکر کو حضور سمجھ لیا، حضور دے فقبلا یدیہ ورجلیہ، ابو بکر دے ہاتھ پیر چومنے شروع کرتے، انہاں سمجھ لیا اوہ یہ تے مینوں رسول اللہ سمجھے۔ انہاں اپنی چادر پھڑ کے حضور دے اتے حضور تے تان لئی، مدینہ والوں کو بتایا میں مصطفیٰ نہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ جدن تیرتے شک پہ گیا نا لوکاں نو، اے پھر ہاں تو عاشق رسول۔ کہتا فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، ذرا سورنا بات چنانو سنونا، فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں یا رسول اللہ، فنا اتنا تو پڑھئے، فنا اتنا تو تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو تیری ذات، اگر کوئی مجھے دیکھے تیرا دیدار ہو جائے، اگر کوئی مجھے تیرا دیدار، عاشق ہوئے جنہوں ویکھن نال حضور نظر آ جائیں، جس کو دیکھنے سے مصطفیٰ نظر آئے، جس کو دیکھنے سے ماؤنٹ بیٹن نظر آئے، وہ عاشق رسول نہیں۔ جس کو دیکھنے سے کوئی انگریز نظر آئے، عاشق رسول نہیں۔
عاشق رسول وہ ہے ایک تو اس کو بتانا نہ پڑے، اس کو دیکھنے سے مصطفیٰ کے جلوے نظر آ جائے، وہ ہے عاشق رسول، وہ ہے عاشق رسول۔ یہ ہمارے فیصل آباد کے فقیہ اثر مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصنف آب کوثر، ان کا ایک لقب تھا خوشبوئے رسول۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ جدوں انہاں کو جانا انہاں دی زبان تے گل ہی رسول دی ہے، گل ہی درود دی ہے، سادات دے احترام دیا۔ تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا صلہ مانگتے ہیں؟ فرمایا صلہ یہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے کہا کہ ان سے صلہ مانگے الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھنا۔ کیا رکھنا بولیے؟ محبت اور مودت کا فرق بتانے لگا تھا۔ میں پوچھ رہا تھا محبت کبھی کی ہے؟ جن نے کبھی کیتی ہے تے ہاتھ کھڑا کرو، میں بھی کیتی ہے۔ وہ بندہ ہی کون جنہیں محبت نہیں کیتی؟ اے دنیا بنی محبت دے صلے وچ، دنیا بنی ہی رب کو پوچھ لو۔ اللہ فرماتا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا۔ اے تقریر میلاد دی تانوں میلاد سناواں گے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہو گئی، مجھے پسند آیا۔ کس چیز سے محبت ہوئی؟ ان اورافا، میں جانا جاؤں۔ میں رب تھا، رب کہنے والا کوئی نہ تھا۔ میں خدا تھا، خدا کہنے والا کوئی نہ تھا۔ میں لائق سجدہ تھا، مجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فاحببت، اللہ حدیث قدسی ہے، مجھے محبت ہو گئی۔ کس چیز سے؟ ان اورافا، میں جانا جاؤں۔ فخلقت نور محمد، میں نے محمد کے نور کو پیدا کر دیا۔ محبت تواڈے رگ رگ چ ہونی چاہیے، ریشے کیوں گرمی چ بیٹھے ہو مسیتے؟ محبت اہل بیت نہ بیٹھے ہو نا، محبت صحابہ نہ بیٹھے ہو نا۔ ہجے کہتے سانو محبت ہی نہیں، دسو گا کنوں کنوں محبت ہے؟ یار اس محبت کی گل نہیں کر رہا، اور رکشے والی محبت کی نہیں گل کر رہا۔ تسی پتہ نہیں کدھرلے پاسے ٹر گئے ہو۔ میں مطلق محبت کی گل کیتی ہے، جنہوں محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دوستو، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت، ایک ہے محبت۔ کیا ہے محبت؟ یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ محبوب چند لمحوں کے لیے نظروں سے اوجھل بھی ہو جائے تو زندگی خطرے میں نہیں پڑتی۔ محبت یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ محبوب اگر نظروں سے چند لمحوں کے لیے غائب بھی ہو جائے تو زندگی خطرے میں۔ اولاد نہ محبت ہے کہ نہیں سانو؟ کئی باری بچہ کام کار تے چلا جاندہ ہے تے مردے تے نہیں پچھوں، زندہ رہنے ہیں، اگرچہ وہ دے واسطے دعاواں کردے رہنے ہیں۔ کہندے او نکل دے دی کنڈ ویکھ دی ہے ماں تے آندے دا منہ ویکھ دی ہے، جاندے دی کنڈ آندے دا منہ ماں ویکھ دی ہے نا۔ محبت تو ہے، لیکن اگر وہ چلا جائے تو ماں کی زندگی خطرے میں نہیں پڑتی، جدائی ضرور محسوس ہوتی۔ یہ ہے محبت۔ اور مودت یہ ہے کہ اگر چند لمحوں کے لیے محبوب اوجل ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ مثال دے دوں بات سمجھ آ جائے گی۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو تو کیا ہوتا ہے؟
وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، پانی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی اذیتوں کا، اپنی تکلیفوں کا، اپنے ستانے کا، اپنی تبلیغ دین کا ان سے صلہ مانگو۔ صلہ یہ ہے کہ آپ کے قریبیوں سے وہ تعلق پیدا کریں جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بولیے مچھلی کا، مچھلی پانی سے نکلے اس کی جان کا خطرہ ہے، تیرے دل سے مصطفیٰ کے قریبیوں کی محبت نکلے تیرے ایمان کا خطرہ۔ لو جی، محبت اور مودت کا یہ فرق آپ سمجھ گئے۔ اب آخری بات عرض کر کے، میں ٹائم بہت لے گیا آپ کا، آخری بات عرض کر کے اجازت کا خواستگار، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ حضور کے قریبیوں سے مودت رکھے، کیا رکھے؟ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس مقام پر قریبیوں سے کون مراد ہے؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ مصطفیٰ نے کہا جن قریبیوں کی مودت کی ڈیمانڈ کی گئی ہے ان سے مراد علی المرتضیٰ ہے، فاطمہ الزہرا ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین شہید کربلا ہے۔ ان حضور کی اہل بیت کے افراد کے ساتھ وہ تعلق ہونا چاہیے جو مچھلی کا او پانی چو نکلے تے او دی جان دا خطرہ ہے، تیرے دل چو ایک لمحہ بھی حضور دے قریبیاں دی محبت نکلے تے ایمان دا خطرہ ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر قریبیوں سے مراد حضور کے صحابہ بھی لیے۔ اہل بیت کو حضور سے دگنی قربت ہے، خون کی بھی قربت، صحبت کی بھی قربت، اور صحابہ کو مصطفیٰ سے خون کی قربت نہیں لیکن صحبت کی قربت ضرور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا ہم نے احترام نہیں کرنا، بس اہل بیت سے عشق کرنا ہے۔ اہل بیت سے بولیے، اہل بیت سے صحابہ کا احترام کرنا۔ اب ہن میری تقریر شروع ہوئی ہے، تقریر ہن شروع ہوئی ہے، میرے خیال تقریر پھر کتے کر لیں گے، اینی گل ہضم کر لو۔ تو دوستو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو مزید کچھ عرض کیا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے نا، بندہ اس میں غرق ہو جاتا ہے، سوچتا اسی کو ہے، دیکھتا اسی کو ہے، اس نے کیسے کھایا ہوگا، اس نے کیسے پیا ہوگا، وہ کیسے سویا ہوگا، وہ کیسے جاگا ہوگا، وہ کیسے عبادت و ریاضت کرتا ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد مسکرانا شروع کر دیا۔ لوکاں پوچھیا عثمان غنی کیوں مسکرائے؟ فرمایا بس حضور نو ایک دفعہ مسکراندیاں ویکھیا سی۔ عثمان غنی نال کچھ اور لوگ، ایک درخت بڑا لمبا سی بلکہ ہے ہی نہیں سی، اس جگہ تو نہ جھک کے گزرے۔ کسے پوچھیا یا امیر المومنین، اے عثمان غنی یہ تو جھک کے کیوں گزرے؟ فرمایا آج تو کچھ سال پہلے حضور دے نال ساں ایک درخت چھوٹا سی، حضور تو جھک کے گزرے سن، اگرچہ آج درخت بڑا وڈا ہو گیا ہے، میں وہ سنت نو زندہ کر دا۔ یہ ہے محبت اور عشق کی باتیں۔
چنگی کھری شیو کر کے نا تے شیشے کے ویکھدے ہو میں سونا لگدا کہ نہیں سونا لگدا، اپنی سیلفی لیندے ہو جناب، پک لیندے، آج کہتے پکچرز نہیں پک، یونیورسٹی یونی، میں یونی جا رہا ہوں، بڑے لفظ تھوڑے تھوڑے مختصر جے ہو گئے جی، یونی جا رہا ہوں، یہ پکس لینی ہے میں نے ہیں، تو وہ اپنی پکس لیندے ہو، ویکھا چنگی طرح آلووں کو جو چھلیا ہوتا نا منہ، پھر ویکھدا کڈا سونا لگدا ہے، کون ہے جی؟ میں تو عاشق ہوں نبی کا۔ تو جب آپ کو شیشے کے اندر آپ کے اندر سے حضور نظر آ جائیں گے نا، پھر ہیں آپ کا عاشق رسول، پھر ہیں آپ عاشق رسول۔ خدا را عشق صرف محفلوں پر اکتفا نہ کریں، نعروں پر اکتفا نہ کریں، نعت خوانی ہم نے بڑی کر لی، نعرہ بازی ہم نے بڑی کر لی، عمل سے ہم دور ہو گئے۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں عمل سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر جس دن فجر یا زور دی نماز نال اینے بندے مسیتے آ گئے تو میں اکرام صاحب نو مبارک دیواں گا کہ جناب میری تقریر دا تواڈے تے اثر ہو گیا، تانوں تے ہوکے دا انتظار ہونا چاہیے یار، میں زور پڑھ کے آگے اثر ہو نہیں رہی یار۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کا روز ہوگا، 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کتنے بندے؟ 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں ایک وہ بندہ ہے کہ جب مسجد سے نکلے، اپنی عبادت ساری کر کے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، کام کاج کے لیے، دکان کاروبار کے لیے جب مسجد سے نکلے ہے تو وہ دکان پر، دل اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے۔ اے نوجوان کل قیامت کے دو روز اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اور جدو تسی بانگاں دا انتظار کرن لگ گئے نا تے رمضان دا انتظار کرن لگ گئے تے نیکی دا انتظار کرن لگ گئے، اس دا مطلب تسی عاشق رسول ہو گئے، ورنہ نام نہاد عاشق رسول میرے جیسے آپ کو بڑے نظر آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب علامہ محمد اکرام صاحب کا کہ آپ نے مجھے بڑی عزت بخشی، بڑا اکرام بخشا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا، میری باتوں کو سنا، مجھے اچھا تاثر دیا، رسپانس دیا، ہر لحاظ سے رسپانس دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا، بیٹھنا، اس محفل پاک میں حصہ دار ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔